السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو ایک اہم مسئلے پر ہونے والی ہے۔ آج مسلمان جہاں دین سے دور ہو چکا ہے، وہیں کچھ ایسے فتنے بھی ہمارے درمیان میں اٹھ چکے ہیں جس سے مسلمان دین سے تو دور ہوا ہی، لیکن ان فتنوں کے ذریعے سے، ان فتنوں میں ملوث ہونے کے ذریعے سے مسلمان گمراہی کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے چاہیے تھا، آج وہ مسلمان چلتے پھرتے آدمی کی بات کو مان کر اس کے نقش قدم پر چل کر اس کی پیروی کر لیتا ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ جو چلا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ آن لائن ویب سائٹس کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جس طریقے سے دین کو شائع کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور ہم لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے سامنے کوئی شخص حدیث پیش کرتا ہے اور وہ حدیث دلیل بھی پیش کر دیتا ہے، یہ حدیث اس کتاب سے ہے، اور ہم لوگ فوراً مان لیتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور آپ کو ایک میڈیسن کی کوئی ٹیبلیٹ یا پتہ ڈلا ہوا مل گیا اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیبلیٹ کڈنی کے لیے فائدہ مند ہے یا فلاں بیماری کے لیے فائدہ مند ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ٹیبلیٹ کو ڈائریکٹلی استعمال نہیں کریں گے، آپ اس ٹیبلیٹ کو کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جاؤ گے، اور بہترین آدمی وہ ہے کہ اس ٹیبلیٹ کو ایسے ہی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے یہاں نہ لے جائے، بلکہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے یہاں اس ٹیبلیٹ کو لے جاؤ گے تو جو زیادہ سمجھ رکھتا ہو ڈاکٹری لائن میں، آپ اس کے پاس لے جاؤ گے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو پھر ہم ایمان کے سلسلے میں اتنے کمزور کیسے ہو گئے کہ اگر کسی نے ہمیں حدیث دکھائی تو ہم فوراً اس پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آپ کے بڑے عالم ہیں، آپ کے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس جائیے اور اس حدیث کی تحقیق کرائیے کہ یہ حدیث جو مجھے بتائی گئی ہے، یہ حدیث کس طرح ہے، اور یہ حدیث اس کی وضاحت میرے سامنے پیش کیجیے۔ آج یہ فتنوں کا سب سے بڑا دور ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر ہمیں اس فتنے کے دور سے بچا جا سکتا ہے تو بس یہی ہے کہ علماء سے اپنا تعلق جوڑیے۔ آج جو نوجوان ہاسٹلوں میں پڑھا کرتا ہے، گمراہیت میں پڑھا کرتا ہے، آج وہ ان علماء سے بڑھ کر حدیث کا فہم رکھتا ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ آج ان عالموں سے بڑھ کر حدیث کا فہم رکھتا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اور اپنی ساری جانیں، اپنے سارے مال اللہ کے راستے میں لگا دیے، انہوں نے فکر نہیں کی اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی، اور اپنی زندگی کی، اپنے عیش و عیاش کی۔ تو میرے بھائیوں، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی اور اپنی جان کی اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ آپ ہی کر سکتے ہو، اور میرے اس میسج کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔